بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ عموماً پوچھا جاتا ہے اور بہت سارے ساتھیوں کی طرف سے بھی یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ میت کمیٹی بنانا کیسا ہے۔ یہ میت کمیٹی ایسی ہوتی ہے کہ کسی خاندان یا برادری کے اور محلے کے اہلیان محلہ کے چند افراد مل کر ایک کمیٹی بناتے ہیں، اور اس کمیٹی کے اندر یہ شرائط ہوتی ہے کہ جو کمیٹی کے ممبران ہوں گے وہ ماہانہ یا سالانہ چندہ دیں گے، اور پھر اگر اسی کمیٹی کے ممبران میں سے یا ان کے گھر میں سے کسی کی یا ان کے اہل خانہ میں سے کسی کی اگر فوتگی ہو جائے تو یہ کمیٹی اس میت کے تجہیز و تکفین اور اس کے تمام اخراجات اور تعزیت میں آنے والے لوگوں کے کھانے پینے کا اور میت کی منتقلی کا انتظام اسی کمیٹی کے ذمہ لازم ہوتی ہے۔ تو کیا ایسی کمیٹی بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں کہ اولاً یہ کمیٹی میں 3-4 خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ یہ کمیٹی کے ہر فرد کو، کمیٹی کے ہر ممبر کے افراد کو چندہ دینا لازمی ہوتا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ جب ایک مرتبہ کمیٹی میں اس ممبر میں شامل ہو جائے تو اب اس کے ہر فرد کو ماہانہ طور پر یا سالانہ اسے چند مخصوص رقم دینا لازم ہوتی ہے۔ تو عموماً ایسے وقت میں چاہے وہ اس چندے کا بندوبست کر سکے یا نہ کر سکے، یا وہ استطاعت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اگر وہ چندہ نہیں دیتا تو وہ اس کمیٹی کے ممبر سے نکل جاتا ہے، اور تب اس کمیٹی کی طرف سے کسی قسم کا تعاون اس کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ اور عموماً یہ بھی ہے کہ بسا اوقات کسی شروع میں تو چونکہ کمیٹی بن رہی ہوتی ہے، جذبے کے ساتھ ہر کوئی اس کا ممبر بن جاتا ہے، بسا اوقات پھر بعد میں کچھ مہینے گزرنے کے بعد ایسا وقت آتا ہے کہ کسی بھی شخص کو چندہ دینا گراں گزرتا ہے، بسا اوقات خوش دلی سے نہیں دے پاتے، یا اگر دے بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ شرما شرمی میں دے رہے ہوتے ہیں۔ پہلی خرابی تو یہ لازم آتی ہے۔ تو دوسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ ممبر کا فرد جب چندہ دیتا ہے تو وہ جو پیسے ہوتے ہیں، وہ رقم ہوتے ہیں، وہ اس کی ملکیت میں برقرار رہتے ہیں، اگرچہ کمیٹی کے پاس جا چکی ہوتی ہے، تب اس پر وہ جمع کی گئی رقم پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اور عموماً اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی جاتی۔ اور تیسرے نمبر پر جب اگر وہ کمیٹی کے ممبر میں سے کسی کی فوتگی ہو جائے تو اس کا جمع کردہ جتنی بھی رقم ہوتی ہے وہ تمام کا تمام اس ممبر کے فرد جو فوت ہو چکا ہے اس کے ترکے میں شامل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اب اس کے جو تجہیز و تکفین کے اخراجات کی حد تک تو اس میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے، البتہ اس کے جو باقی تعزیت میں آنے والے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام، اس میں تو یہ رقم خرچ نہیں کی جا سکتی، چونکہ بسا اوقات اگر بالغ افراد ہوں اس کے ورثاء میں سے یا نہ تو اس کی رضامندی نہیں ہوتی، اگر نابالغ ہوں تب بھی اس کے ترکے میں سے کسی کے لیے بھی تعزیت میں آنے والوں کو کھانا کھلانا جائز نہیں ہوتا۔ یہ 2-3 خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کمیٹی بنائی کیوں جاتی ہے؟ یہ اس وجہ سے بنائی جاتی ہے بطور ہمدردی کے طور پر، چاہے یہ بطور ایک قسم کا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی بٹور رہے ہیں، حالانکہ اس میں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اور رہی بات تجہیز و تکفین کی اور اخراجات کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس کے ترکے میں سے مال موجود ہے تو اسی میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، اور اگر اس کے ترکے میں مال نہیں ہے تو پھر اس کی تجہیز و تکفین اس شخص کے ذمہ لازم ہوتی ہے جس پر اس کے اخراجات واجب تھے، وہ یا باپ ہوگا یا بیٹا ہوگا۔ اگر بیٹا موجود ہے اور بیٹا صاحب حیثیت ہے، استطاعت رکھتا ہے تو بیٹے کے اوپر لازم ہے، اور اگر بیٹا خود غریب ہے اور وہ استطاعت نہیں رکھتا تو پھر باپ کے ذمہ لازم ہے۔ اگر والد بھی استطاعت نہیں رکھتا تو ایسے وقت میں جو خاندان میں مخیر حضرات ہیں جو استطاعت رکھتے ہیں تو اس پر یہ اخراجات کیا ہیں، اس تجہیز و تکفین کے اخراجات ان پر لازم ہوتے ہیں۔
تو شریعت نے کسی بھی شخص کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی تجہیز و تکفین کی ایک باقاعدہ ترتیب رکھی ہے۔ جب یہ رکھی ہے اس کے باوجود اپنی طرف سے کمیٹی بنانا اور پھر چندہ جمع کرنا، چاہے اب وہ خوش دلی سے دے یا نہ دے، شرما شرمی میں دے رہا ہو، اور پھر اس کے اوپر بہت سارے خرافات اور رسومات اور بدعات کرنا، اور میت کی منتقلی شہر سے لے کر گاؤں سے میت کو منتقل کرنا، جبکہ بہتر تو طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی میت فوتگی ہو جاتی ہے تو جہاں وہ فوت ہوا ہو تو وہیں پر اس کی تدفین کرنا چاہیے، اور البتہ اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے منتقل کرنا چاہ رہے ہوں تو میت کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہے میت کی منتقلی کرنا، چونکہ کمیٹی بن چکی ہوتی ہے، چندہ دیا جا چکا ہوتا ہے، پیسہ دیا جا چکا ہوتا ہے، پھر خام خواہ کے اخراجات اور خام خواہ کے رسومات اور بدعات میں لوگ پڑنے کا اندیشہ ہے۔ اور پھر اگر ایک مرتبہ میت کمیٹی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک قسم کے لازم کی طرح، یہ اختیار فرض کی طرح یہ درجہ اختیار کر جاتی ہے، اور یہاں تک کہ اگر اہل محلہ میں سے یا برادری اور خاندان یا کمیٹی میں سے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنتا تو اس کو بسا اوقات حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو یہ بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ کمیٹی نہ بنائی جائے، اور اس کا بنانا شرعاً جائز بھی نہیں ہے، چونکہ بہت ساری خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے کہ میں نے ویڈیو میں تمام چیزوں